بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 5 ہماری اسلامیات کا لیکچر ہے۔ باب کا نام ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ ایک باب کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم دنیا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ دنیا آیا کہ مستقل چیز ہے یا کچھ وقت کے لیے ہے یا بیکار سی چیز ہے۔ تو اوپر ٹاپک لکھا ہوا ہے دنیا عارضی ہے، یعنی دنیا کچھ وقت کے لیے ہے تو اس کے بعد یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں، ہم سب مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور مختصر ہے۔ جو انسان بھی اس دنیا میں آیا ہے آخر اسے دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اسی طرح دنیا کی دوسری سب چیزیں بھی غیر مستقل ہیں، یعنی وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، وہ بھی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ غیر مستقل کا یہ مطلب ہے کہ ایک دن آئے گا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور یہ دنیا اور اس پر بسنے والی ساری مخلوق، بسنے یعنی رہنے والی ساری مخلوق ختم ہو جائے گی۔ پہاڑ جو ہیں روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، سورج، چاند، ستارے سب بے نور ہو جائیں گے، یعنی سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، چاند کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی اور ستاروں کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ بے نور ہونے کا یہ مطلب ہے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان کہا گیا ہے، جیسے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ یہ ہم نے دنیا کے بارے میں پڑھا کہ دنیا آیا کہ ہمیشہ رہے گی یا یہ دنیا ختم ہوگی۔ اب آگے یہ بتلا رہے ہیں کہ دنیا کس وجہ سے بنائی گئی ہے، کہ اس کے اندر یہ ٹاپک کا نام بتا دیا کہ دنیا جو ہے یہ امتحان کی جگہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان ایک امتحان سے گزر رہا ہے۔ امیر کو زیادہ دولت دے کر جانچ اور پرکھ کی جا رہی ہے، یعنی امیر آدمی کو زیادہ دولت دے کر اس کو آزمایا جا رہا ہے۔ کس طرح آزمایا جا رہا ہے کہ وہ اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی بہت زیادہ دولت ہے، آیا کہ وہ اس دولت کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرتا ہے، نیک کاموں میں استعمال کرتا ہے یا پھر فضول کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپنی دولت کو کن کاموں کے اندر استعمال کرتا ہے۔ یہی امیر آدمی کی آزمائش ہے۔ دیکھیں، امیر کو زیادہ دولت دے کر جانچ اور پرکھ کی جا رہی ہے، یعنی زیادہ دولت دے کر اس کو آزمایا جا رہا ہے کہ وہ دولت کے ہوتے ہوئے اس کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے یا نہیں۔ اگر وہ اچھے کاموں میں دولت کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں انعامات عطا کرے گا۔ اچھے کاموں میں جیسے مثال کے طور پر غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیم مسکینوں پر خرچ کرنا، اللہ کے نیک کاموں میں خرچ کرنا، مسجد بنوا دینا یا اس جگہ پر پانی کا انتظام کرنا جہاں پر پانی نہیں ہے، تو یہ نیک کام ہیں۔ اگر وہ دولت کو بیکار کاموں میں لگاتا ہے، یعنی فضول کاموں میں استعمال کرتا ہے، غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے سوال کریں گے کہ میں نے تجھے مال و دولت دیا تھا تو تم نے اس مال و دولت کو فضول کاموں میں، غلط کاموں میں استعمال کیوں کیا۔ اچھا، اب یہ ہم نے پڑھا امیر کے متعلق، اور اب آگے ہم پڑھ رہے ہیں غریب کے متعلق۔ غریب کو زندگی میں کم دولت دے کر اس کی پرکھ کی جا رہی ہے، یعنی اس کو بھی آزمایا جا رہا ہے۔ کیوں کہ اب امیر کے پاس مال و دولت ہے اور غریب کے پاس مال و دولت نہیں ہے، کم ہے۔ غریب بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا کھانا اس کے پاس نہیں ہے۔ تو آیا کہ اس غریبی کی حالت میں وہ اللہ کے سامنے صبر کرتا ہے یا پھر وہ صبر کا پیمانہ چھوڑ کر غلط طریقے سے دولت کو حاصل کرتا ہے۔ اگر وہ اس غریبی کی حالت میں صبر کرتا ہے تو وہ اپنی آزمائش میں، وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو رہا ہے۔ اگر وہ اپنی اس غریبی کی حالت میں صبر نہیں کرتا اور وہ اس غریبی کی حالت میں غلط طریقے سے مال استعمال کرتا ہے تو وہ اپنی آزمائش میں پورا نہیں اتر رہا، تو اس غلط کام کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت اس انسان کو سزا دیں گے۔
دیکھیں، غریب کو زندگی میں کم دولت دے کر اس کی پرکھ کی جا رہی ہے، یعنی اس کو بھی آزمایا جا رہا ہے کہ وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سر انجام دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اب اگلا ٹاپک ہے کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین یہ دو فرشتوں کے نام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے متعین کیا ہے کہ وہ انسان، ایک فرشتہ انسان کے دائیں کندھے پر ہے اور دوسرا فرشتہ انسان کے بائیں کندھے پر ہے، اور جو دائیں کندھے پر ہے وہ انسان کے نیک اعمال کو لکھتا ہے، اور جو فرشتہ بائیں کندھے پر ہے وہ فرشتہ انسان کے برے اعمال کو لکھتا ہے۔ جو فرشتے انسان کے اعمال لکھنے پر متعین ہیں ان کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، چونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، ہر انسان کے اچھے اور برے عمل کو لکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے متعین کیے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ایک فرشتہ اچھے اعمال لکھتا ہے تو دوسرا برے اعمال لکھتا ہے۔ اب اگلا ٹاپک ہے آخرت کی زندگی کے متعلق کہ آیا کہ آخرت کی زندگی بھی کچھ وقت کے لیے ہے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت کی زندگی ہے؟ تو ٹاپک کے اندر یہ بتلا دیا کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ کبھی بھی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی اور سارے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور تھوڑے عرصے کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان رہ کر جو اعمال کرے گا تو انہی اعمال کے بدلے ہی آخرت میں انسان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کیا جائے گا۔ اگر انسان دنیا کے اندر رہ کر اچھے اعمال کرتا ہے، اگر انسان دنیا کے اندر رہ کر نیک اعمال کرتا ہے تو اس کو آخرت کے اندر بھی اچھا بدلہ ملے گا۔ اگر انسان دنیا کے اندر رہ کر برے اعمال کرتا ہے تو جس طرح کے اس کے اعمال ہوں گے اسی طرح کے ہی آخرت میں اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے اعمال ہیں تو اچھا بدلہ ہے، اگر برے اعمال ہیں تو برا بدلہ ہے۔ جو دنیا میں اچھی فصل بوئے گا یعنی نیک عمل کرے گا تو وہ آخرت میں بہتر انعام پائے گا، اور جو دنیا میں کانٹے بوئے گا یعنی برے اعمال کرے گا تو آخرت میں اسے سزا بھگتنی پڑے گی، یعنی برے اعمال کے بدلے میں اس کو آخرت میں سزا ملے گی۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے بارے میں فکر کریں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کریں، اپنے فرائض دیانت داری سے ادا کریں۔ کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لیں کہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک راستہ رکھا ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرو، ندامت کے ساتھ معافی مانگو تو میں تمہاری اس غلطی کو معاف کر دوں گا۔ کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ انسان ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ بھی نہ کیا ہو، اور جو انسان اپنی غلطی سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے انسانوں کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی طلب کرنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ ہمارا پورا چیپٹر کی ریڈنگ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کوسچن آنسر ہیں، یہ آپ نے کاپیز پر لکھنے بھی ہیں اور اچھی طرح یاد بھی کرنے ہیں، اور جو معروضی سوالات ہیں وہ آپ نے بک پر ہی حل کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، شکریہ، اللہ حافظ۔